کالے چنے شوربے والے کھائے گا. کالے چنے اتنے زبردست ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ گوشت کھا سکیں تو آپ کالے چنے شوربے والے بنا کے کھا لیں. بہترین چیز ہے, یہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے, بہترین چیز ہے, بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ ایسا پیشنٹ جو ہے یہ بھنے چنے, تو ہم تو سفید چنے کھا رہے ہوتے ہیں نان کے ساتھ, لیکن وہ پھر کانسٹیپیشن پیدا کرتے ہیں. چنے کا فرق ہے بس ہے. پھر وہ پتہ کیا, وہ نان کے ساتھ جب کھایا جاتا ہے نا تو پھر اکثر جب پیشنٹ آتے ہیں نا تو وہ اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں عام پنجابی میں, جب ہم جاتے ہیں نا واش روم سٹول پاس کرنے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یا نان کاٹ لا یا جان کاٹ لا. یعنی کہ ایسا زبردست وہ آ کر ہنساتے ہیں کہ یعنی کہ اتنا اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن لوگ باز نہیں آتے. اور اس میں یہ جو ہے نا چنے یہ اتنے زبردست ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں نا اعصابی مریض جن کے اندر رطوبت زیادہ ہے, ٹھنڈک زیادہ ہے یا 40+ ہیں, ان کے لیے یہ بھنے چنے تھوڑے سے شام کو 4-5 بجے کھائیں, ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں. چھلکوں کے ساتھ کھانا؟ ایسے ہی چھلکوں کے ساتھ, اور ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں. یقین کریں پٹھوں میں طاقت, جسم میں طاقت, بہترین انرجی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانسی ہوتی ہے چھلکے زیادہ کھانے سے, تو کچھ میں نے اچھا دودھ میں نے کیوں کہا بلا, دودھ اس لیے کہا کہ یہ خشک ہوتے ہیں اور دودھ پینے سے یہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا رزلٹ زبردست آتا ہے. تو وہ گلے میں اٹکتے ہیں. جی یہ دودھ لازمی پینا ہے اس کے ساتھ. واہ واہ. اور اچھا وہ جو ہم کہتے ہیں نا گھوڑا جو ہے وہ چنے کھاتا ہے تو بھاگتا ہے, وہ یہ والے ہیں کالے چنے؟ یہی چنے ہیں, یہی چنے. کالے چنے نہیں, یہ بھی کالے چنے ہی بھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کالے چنے میں نے بتا دیا کھانے میں کھائیں. ایسا پیشنٹ فش کھائے, کالے چنے کھائے, تلا بھنا گوشت کھائے, اس طرح یہ والے چنے کھائے, بہترین ہے. اور ساتھ دوسرے جو چنے ہیں وہ بھی بہترین ہے. رات کو اگر عام چنے کالے لے کے رات کو بھگو دیے جائیں, صبح اس کا پانی پی لیا جائے اور چنے چبا لیے جائیں, 1 چمچ کافی ہے. یقین کریں بہترین قسم کی چیز ہے اگر آپ ہر ٹائم جوان اور فٹ رہنا چاہتے ہیں. میں تو فرال کو لنچ باکس میں بھی ڈال کے دیتی ہوں کالے چنے. اس کے بعد ایک نسخہ ایسا زبردست ہے جو ہمارے حکامات صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, سدا جوان رہنے کا نسخہ. یعنی کہ وہ ایسا نسخہ ہے جو بھی لوگ ایسے افراد ہیں جو کمزوری کا شکار ہیں, اگر وہ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج. کیا؟ دماغی کمزوری ہو, بالوں کی کمزوری ہو, آنکھوں کی کمزوری ہو, سٹمک کی کمزوری ہو, شوگر پیشنٹ ہو, قوت میں کمی ہو, آپ کے جوائنٹ پین ہو, یعنی کہ اوورال ایک ہی نسخے سے علاج مل جائے تو کتنا زبردست ہے. اور نسخہ بھی سستا ہو. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, یہ جو ہیئر فال ہوتا ہے یہ بھی تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا. نیند کی کمی اس میں بہت بڑا کردار ہے. تیل ٹھوکے جا رہے ہیں, تیل ٹھوکے جا رہے ہیں, وہ تیل سے تو ٹھیک نہیں ہوتا نا. ویلکم بیک. اچھا بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہوتا ہے, مگر ہم صرف تیل ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں سر پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ تیل سے جو ہے نا بال ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. تیل سے بال نرش ہوتے ہیں, اگتے ہیں, مساج ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اسکیلپ میں, مگر آپ کی اندرونی کمزوری جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. تو ایسا بھی کوئی نسخہ پلیز بتائیے, کیونکہ اگر بال ہی گر جائیں گے تو کہاں سے جوان لگیں گے ہم. بہترین ہے بالوں کے لیے, جو ہے بہترین چیز ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ ایسا نسخہ ہے, جادوئی نسخہ. بال کمزور ہو, نظر کمزور ہو, یا بالوں کی سفیدی ہو, یا اس کے علاوہ دماغی کمزوری ہو, شوگر پیشنٹ ہو, یا پٹھوں کی کمزوری ہو, اس کے لیے یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے. اس میں آپ نے لینی ہے یہ 50 گرام ہرڑ کا چھلکا, یہ دیسی ہریڈا, اس کا چھلکا لینا ہے. اس کے بعد یہ بیڑا ہے, اس کا بھی چھلکا لینا ہے صرف, یہ بھی 50 گرام. اس کے بعد یہ آملہ ہے, اس کا بھی چھلکا لینا ہے 50 گرام. چھلکوں میں اتنی فرق؟ ہاں جی. یہ آملہ جو اس کا چھلکا 100 گرام, یہ 50 گرام, اس کا چھلکا 100 گرام. اب یہ 3 چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں, پاؤڈر کر کے شام کو 4 بجے آدھا چمچ استعمال کر لیا جائے تو بہترین اس کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, سفوف کے طور پہ. اور اس کا دوسرا استعمال ہے کہ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں, رات کو آدھا چمچ بھگو دیا جائے اور اس کے بعد صبح اس کو پی لیا جائے, بہترین اس کا رزلٹ ہے. اور اس کے ساتھ اگر مربع آملہ, جس کو تریاک ہم کہتے ہیں, کہ اتنی زیادہ چیزوں کے لیے بھی مفید ہے کہ آپ کا سٹمک کمزور ہے, آپ کو ہر ٹائم پیچش لگے رہتے ہیں, یا دماغی کمزوری ہے, یا آنکھوں کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بہترین رزلٹ ہے کہ مربع آملہ 2 سے 3 پیس صبح ناشتے میں دھو کے کھائے جائیں, ساتھ دودھ کا گلاس 1 پی لیا جائے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رنگ بھی وائٹ ہو جائے, یا ایسی میری بیٹیاں بہنیں جو حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارا بچہ خوبصورت ہو, تو وہ آملہ جو ہے 2 سے 3 عدد استعمال کریں دودھ کے ساتھ, بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ ہرڑ کا مربع ہرڑ جو ہے یہ کانسٹیپیشن کے لیے بہترین ہے. اور اکثر لوگ صرف قبض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, گیس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ بہت ہوتا ہے, غصہ چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ 2 سے 3 عدد ہرڑ کا مربع یہ رات کو
تقریباً کوئی عشاء کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو بہترین نتائج حاصل ہوں گے اس سے. واہ تو اس کے اور ساتھ چہرے پہ بھی لگانے کا کوئی نسخہ ہے جس سے جھریاں جو ہے وہ نہ پکڑ میں آئیں اور تھوڑی سی اسکن سموتھ رہے فائن؟ کیونکہ دیکھیں ایک ایج کے بعد اسکن تھوڑی سی نا ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, کھردری سی اسکن کے اندر جو نرش چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی ویسی. بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے. ہم جب کنو کا موسم آتا ہے کنو کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا آپ اتار کے باریک باریک کاٹ لیں, وہ آپ رکھ لیں. اس کے بعد چنے کی دال, یہ دونوں چیزوں کو گرینڈ کر کے رکھ لیں, دودھ میں ملا کے آپ اس کو آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا مساج کریں. بہترین ہے چہرے کے لیے, چہرے کو تازہ بھی کرتا ہے, بہترین کرتا ہے. اس کے علاوہ ناریل کا تیل لگانے کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس کے بعد کھانے میں اگر آپ دیسی گھی اور روغن زیتون آئل, یہ ایسے جو بیٹیاں بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جن کے اندر خشکی ہے, ڈرائینس چہرے کے اوپر بہت رہتی ہے, چہرہ ہر ٹائم ڈرائی رہتا ہے, تو اس کے لیے روغن بادام آدھا چمچ روزانہ اگر گرم پانی میں یا دودھ میں ملا کے استعمال کر لیا جائے تو اس سے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. پٹھوں میں کھچاؤ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, پلس چہرہ جو ہے بڑا زبردست ہو جاتا ہے, نرم و ملائم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دیسی گھی ہے, دیسی گھی کی افادیت اتنی زیادہ ہے, یہ تو ہم اسے زہروں کا تریاق کہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی نے کوئی ایسی چیز زہر یا کوئی چیز کھا لی ہے زہریلی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو فوری طور پہ دیسی گھی دودھ میں ڈال کے پی لے تو فوری طور پہ زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو نسخہ آپ کوکونٹ کے ساتھ اور دیسی گھی بتا رہے ہیں وہ مکس کر کے ہم نے کرنا ہے؟ مکس کر کے بھی استعمال, لیکن کوکونٹ تو آئل لگانے کے لیے ہے. اچھا, وہ لگائیں, پینے کے لیے نہیں کہہ رہے, پینے کے لیے صرف روغن بادام استعمال کریں. اچھا ٹھیک ہے, بہترین چیز ہے. 1 چمچ روز دودھ میں. اس کے بعد اس کی جو سر اس سے اور کیا کیا فائدے ہوں گے جو یہ پینے کے لیے؟ ہاں, روغن بادام دودھ میں پی رہے, کانسٹیپیشن کو ختم کرے گا, اور آپ کو جوان رکھے گا, چہرے کے اوپر جو جھریاں آتی ہیں ان کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ جو کولیسٹرول تو نہیں بڑھے گا کچھ نہیں, کیونکہ گرم پانی میں استعمال کریں. کتنا کوئی ہم لے رہے ہیں اس کا؟ آدھا چمچ روزانہ لیں گے گرم پانی میں تو یہ آپ کی جو نیچرل ہوتی ہے نا بیوٹی اس کو نکالتا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل ڈرائینس اکثر دیکھتے ہیں نا, خشکی کی وجہ سے چہرہ ڈرائی ہوتا ہے, کھردرا ہوتا ہے, بال ہمارے کھردرے ہوتے ہیں, آپ کے بال بھی اتنے پیارے ہو جائیں گے, کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے واقعی ہمارے بال جو ہے نا بہترین